العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، یہ ذوالحج کا ذیقعد کا مہینہ ہے اور حجاج کے قافلے حرمین طیبین کی زیارت کے لیے اور فریضہ حج ادا کرنے کے لیے پوری دنیا سے سوئے حرمین جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ آج کی اس گفتگو میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین میں حج کی اہمیت کیا ہے اور حج کی حقیقت کیا ہے۔ جب ایک بندے پہ ایک چیز کی حقیقت عیاں ہو جائے تو اس کے لیے اسے بجا لانا آسان ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات یہ کہ دین میں حج کی اہمیت کیا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق حج جو ہے یہ ہر صاحب استطاعت شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔
یعنی اگر ایک بندہ جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تندرست ہے، راستہ پر امن ہے، اور ہمارے آج کل کے دور میں قرہ اندازی میں اس کا نام نکل آئے اور اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ اپنے گھر والوں کو اتنا خرچہ دے کر حج کے لیے جا آ سکے، تو اس بندے پر فرض ہوگا کہ وہ حج بیت اللہ کو ادا کرے۔ ہمارے آج کل کے پس منظر میں کم از کم وہ اپلیکیشن ضرور دے، کیونکہ یہ بھی استطاعت میں شامل ہے۔ اب پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، ان میں حج کی استطاعت ہوتی ہے، لیکن ان کے شیڈول میں حج شامل نہیں ہوتا۔ یعنی وہ اپنے شیڈول میں یہ بات نہیں رکھتے کہ یہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو بھی بندہ حج کرنے کی استطاعت رکھے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو بندہ کفر کرتا ہے تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ دیکھیں، اہل سنت کے عقائد کے مطابق، اہل سنت سے مراد معتزلہ، روافض، یہ جو اہل سنت کی اصل وہ تقسیم ہے، ان کے عقیدے کے مطابق گناہ کبیرہ جو ہے اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، فاسق ہو جاتا ہے، لیکن اس کے فسق کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کبھی کبھی اسے کفر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ ظاہر ہے وہ کافر تو نہیں ہو گیا، اس سے مراد یہ ہے اس نے کافرانہ طریقہ اختیار کیا، یا اس نے اتنا بڑا گناہ کر لیا کہ وہ گویا کفر میں داخل ہو گیا۔ یعنی یہ ایک، جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بچہ نافرمان ہے، اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تو چلا جا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق تو اس کا ہے، اس کا بیٹا ہے، لیکن اس جملے سے وہ شدید نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی طرح ایسے مقامات پہ ان جرائم کے جو مرتکب ہیں ان کے لیے شدید نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آپ علم الکلام کو ایک طرف رکھیں، اگر کسی بندے کو رسول کریم علیہ السلام یہ فرمائیں کہ جا، تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ اصطلاحوں کو ایک طرف رکھ دیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے استطاعت پائی اور اس نے حج نہ کیا تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا عیسائی ہو کے مرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے حج کی کتنی اہمیت ہے دین میں۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ آپ سمجھتے ہیں جزیہ، جزیہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو غیر مسلم کسی مسلم ریاست میں رہتے ہیں وہ اپنی حفاظت کے بدلے میں مسلم ریاست کو ایک ٹیکس دیتے ہیں جسے جزیہ کہا جاتا ہے. یعنی مسلم ریاست ان سے یہ معاہدہ کرتی ہے کہ ہم تمہاری جان کی حفاظت کریں گے، تمہاری عزت آبرو سب کچھ مسلمانوں کی طرح محفوظ ہوگا. اس کے بدلے میں وہ جو اسلامی ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں انہیں جزیہ کہا جاتا ہے. اب سنیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اور استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، میرا جی چاہتا ہے میں ان پہ جزیہ لازم کر دوں. وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. یعنی یہ ہے دین میں حج کی اہمیت. سامعین محترم، جس بندے نے کوئی نیکی نہیں کرنی ہوتی بڑی تعویلیں کر لیتا ہے، بڑی باتیں بنا لیتا ہے. لیکن بندہ مت بھولے کہ ایک دن میں نے رب کے حضور جانا ہے. یہاں پر بولتی زبانیں گنگ ہو جائیں گی. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا. جلال الہی کی وجہ سے آوازیں ختم ہو جائیں گی، سوائے سانسوں کی آواز کے کوئی آواز نہیں آئے گی. بندہ یہ کہے کہ جناب پیسے تو ہیں میرے پاس، لیکن میں نے آخر 10 سال بعد بچوں کی شادی بھی تو کرنی ہے، میں نے 15 سال بعد یہ کام بھی تو کرنا ہے. یہ سب بہانے ہیں. جس بندے کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج پر جا آ سکے، اس پر فرض ہے کہ وہ حج کرے. سامعین محترم، حج کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی جو ارکان ہیں، ویسے تو ہم اس کی ترتیب میں نماز، روزہ، حج کو ہم آخر میں لے جاتے ہیں، لیکن ایکچولی اسلامی نظام عبادات میں حج کا جو مرتبہ ہے وہ زکوٰۃ کے بعد ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ دین میں حج کا اتنا مقام کیوں رکھا گیا ہے، اتنی اہمیت کیوں رکھی گئی ہے. اور میں یہ بات عرض کروں کہ جس بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے اسی کو جواب ملتے ہیں، اسی کو شرح صدر ملتا ہے. اور سوال کس کے پیدا ہوتا ہے؟ جو سوچتا ہے. یعنی ایک بندہ سوچتا ہے کہ یار ایک بندہ جاتا ہے، آج کل تو میرے خیال میں کوئی 8 9 10 کے لگ بھگ کہیں حج ہوگا، اتنے پیسے وہ لگا دیتا ہے. جیسے وہ ہمارے وہ ملحد سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جناب وہ اتنے پیسے وہ ہیں وہ غریبوں میں بانٹ دے. بندہ پوچھے تم نے کتنے پیسے بانٹے ہیں غریبوں میں؟ تمہیں کروڑ کی گاڑیوں پر اعتراض نہیں ہوتا؟ تمہیں 50 لاکھ کی گاڑیوں پر اعتراض نہیں ہوتا؟ تمہیں بڑے مہنگی چیزوں میں، لیکن تمہیں حج پر اعتراض ہو جاتا ہے، قربانی پر اعتراض ہو جاتا ہے کہ جی یہ کیا ہے؟ دین جو ہے نا وہ تمہاری ناقص عقل کے مطابق نہیں ہے، میرے رب کی حکمت کی عملی صورت کا نام ہے. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پہ شرح صدر نہیں ہو رہا تھا. فرماتے ہیں پھر جب میں حج کے لیے گیا اور میں نے انوار و تجلیات کو برستے ہوئے دیکھا،
پھر مجھے پتا چلا کہ دین میں حج کی یہ اہمیت کیوں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنے سے سمجھ آتی ہیں۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ کنارے پہ کھڑے ہو کے نہیں پتہ چلتا طوفان کیا ہے۔ بہت سی چیزیں پریکٹیکلی کھلتی ہیں، تو حج کی برکتیں بھی پریکٹیکلی کھلتی ہیں۔ سامعین محترم، حج اصل میں یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حج جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے طواف کا یا اس کی زیارت کا نام ہے۔ بنیادی چیز تو یہی ہے نا، باقی تو پھر اس کے لوازمات ہیں کہ آپ نے عرفات میں ٹھہرنا ہے، مینا میں جانا ہے، وہ اس کے لوازمات ہیں۔ بیت اللہ شریف کیا ہے؟ بیت اللہ شریف جو ہے ظاہر ہے وہ کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ پاک اس سے پاک ہے۔ ساتویں آسمان پر ایک فرشتوں کی عبادت گاہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور معراج کے ذکر میں آپ بیت المعمور کو جہاں پر فرشتے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور طواف کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح کے گن گاتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، آپ پہلے بیت المعمور کی رونقیں جنت میں رہتے ہوئے دیکھتے تھے۔ زمین پہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ پروردگار، وہاں تیرا ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں، مالک یہاں بھی اپنا ایک گھر بنا دے، تیرے بندے جس کا طواف کریں۔ فرشتوں نے سب سے پہلے حضرت آدم کے زمانے میں یہاں پر بیت اللہ ہے، یہاں پر آ کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ کے گھر کی تعمیر۔ اور خانہ کعبہ یا بیت اللہ عمارت کا نام نہیں ہے، عمارت بہت مرتبہ بدلی ہے۔ اور اگر امام مالک کی دانش سے فائدہ نہ اٹھاتے حکمران تو بیت اللہ شریف کی عمارت بارہا بدلتی رہتی۔ ہوا یہ تھا کہ وہ جو حتیم جس کو کہتے ہیں، وہ بھی تو بیت اللہ شریف کا ایک حصہ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اگر مجھے لوگوں سے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کہیں گے انہوں نے بیت اللہ کو بھی گرا دیا ہے، ایک نئی بات نہ چھڑ جاتی، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ میں بیت المعمور کو شامل کر دیتا، حتیم کو شامل کر دیتا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں بیت اللہ شریف کی عمارت دوبارہ بنی تو انہوں نے اسے حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیا۔ بعد میں پھر ایک دور آیا، اموی دور آیا، جب پھر اس کو باہر نکال دیا گیا، اس کو حتیم کو۔ اب جب ہارون الرشید کا زمانہ تھا، اس نے چاہا کہ میں بیت اللہ کی عمارت دوبارہ بناؤں اور حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دوں۔ انہوں نے امام مالک سے مشورہ کیا،
وہ علماء بھی اللہ کی رضا کے طالب تھے اور وہ حکمران بھی علماء کی بات کی قدر کرتے تھے، فارمیلٹیز کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت امام مالک نے فرمایا امیر المومنین ٹھیک ہے یہ سرکار کی خواہش تھی، لیکن آپ آج شامل کریں گے، کل کوئی آپ کا مخالف حکمران آئے گا وہ پھر باہر کر دے گا، پھر کوئی آپ کی فیور میں آئے گا وہ پھر داخل کر دے گا، تو اللہ کا گھر مذاق بن جائے گا، اس لیے اسے شامل نہ کیا جائے، حتیم کو باہر ہی رکھا جائے جیسے اب ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بیت اللہ یا خانہ کعبہ یا حرم مکہ، یعنی وہ جو خاص حرم ہے، ایک تو پورا مکہ حرم ہے نا، وہ الگ بات ہے، عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ عین بیت المعمور کے نیچے ہے، اس فضا کا نام ہے خانہ کعبہ، فضا کا نام ہے، اللہ کا گھر جو ہے وہ فضا ہے۔ اگر یہ عمارت بالفرض خاکم بدہم بالکل مٹ بھی جائے تب بھی اللہ کے گھر کی برکتیں باقی رہیں گی، کیونکہ یہ عمارت کا نام نہیں ہے، فضا کا نام ہے، فضا کا۔ اب سامعین محترم، فرشتوں نے آ کر یہ گھر بنایا پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا، پھر جو مختلف ادوار میں بنتا رہا۔ حضرت ابراہیم نے اس کو پہلی مرتبہ نہیں بنایا تھا، انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ابھی خانہ کعبہ نہیں تھا، جنگل تھا، بالکل میدان تھا، پرور سیلاب کی وجہ سے مطلب وہ ختم ہو گیا تھا مرور زمانہ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا پروردگار میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑا ہے، ابھی گھر نہیں تھا، حرمت والا گھر مطلب کیا ہے؟ بنیادیں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پہ اس کو اٹھایا تھا۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیں کہ حج کے درمیان میں جو چیزیں آتی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ویسے تو رزق حلال بہت ضروری ہے نا، ویسے بھی بہت ضروری ہے، لیکن حج کے لیے خصوصی طور پر کہا گیا کہ جب ایک بندہ اپنی سواری پر بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اگر اس کی روزی حلال ہو، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے ہم نے تیری حاضری کو قبول کر لیا ہے، تیری روزی حلال ہے، اور اگر اس کی روزی حلال نہ ہو تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے ہمیں تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے، تیری روزی حلال نہیں ہے۔ یعنی جو بندہ حج کرنا چاہے گا اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے اپنے رزق حلال کا اہتمام کرے گا۔ اگر رزق حلال نہ ہونا تو اول تو حج کرنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی، اگر مل بھی گئی تو خدا کی رضا نظر نہیں آئے گی، حاجی کہلوانے کا شوق سوار ہوگا۔ جس بندے کی روزی حلال ہوتی ہے قرب الہی کے راستے اسی پر کشادہ ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، حج کے جتنے بھی افعال ہیں ان میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ احرام ہے، اور احرام دو انسلی چادروں کو کہا جاتا ہے۔ بندہ احرام مانتا ہے، یہ احرام ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یا تو یہ حضرت ابراہیم کے زمانے کے تمدن کی یادگار ہے، یعنی اس وقت تمدن اتنا آگے نہیں تھا جیسے آج ہے،
آج تو بڑے عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہنے جاتے ہیں. اس وقت ظاہر ہے وہ جیسے بھی کپڑا بناتے تھے کوئی تو طریقہ ہوگا نا. جس بھی قسم کا کپڑا تھا اگر ہوتا ہوگا نا. جو قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے لباس اتر گئے تو کوئی لباس تھا نا جسے وہ پہنتے تھے. وہ کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن لباس تو تھا. تو کپڑا تو کسی نہ کسی صورت میں ہوگا جس کو بھی وہ کپڑا کہتے ہیں. اس وقت جو سادہ تمدن تھا، احرام اس کی یادگار ہے. احرام کہ بندہ جو ہے وہ ان تکلفات کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم کے اس سادہ تمدن میں چلا جاتا ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، دیکھیں جو لباس ہوتا ہے نا، لباس یہ بندے کی مالی حیثیت بتا دیتا ہے. ایک بندے کے کپڑے بتاتے ہیں اس کی مالی حیثیت کیا ہے. تو اب حاجیوں نے حج کرنے کے لیے جانا ہے. حج میں ایک بہت بڑا مقصد ہے وحدت نسل انسانی. امیر غریب آقا غلام سب تفریق مٹ جائیں اور وہاں سب اللہ کے بندے بن کے حاضر ہوں. سب اللہ کے بندے بن کے حاضر ہوں. بندہ ہو صاحب ہو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ جو احرام ہے اس کو لازم کر دیا گیا تاکہ امیر غریب کا فرق مٹ جائے اور تمام بندوں کا لباس یکساں ہو جائے. اور جب وہاں بندے جائیں اللہ کی بارگاہ میں تو محض اللہ کے بندے بن کے جائیں اور اپنی جو تقسیمیں ہیں ان کو ختم کر کے جائیں. یہ احرام کا گویا کہ پیغام ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وہ بندہ تلبیہ کہتا ہے. تلبیہ لبیک اللہم لبیک. یہ تلبیہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی عمارت مکمل کر لی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ لوگوں اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، تم اس کی زیارت کے لیے آؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی میرے مالک میں یہاں پہاڑی پہ کھڑا ہو کے آواز لگا دیتا ہوں، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. انہوں نے کہا میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے خلیل پہاڑی پہ کھڑے ہو کے تم آواز لگاؤ، تمہاری آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دینا یہ میرا کام ہے. اور یہ جو حضرت ابراہیم کی آواز تھی نا، یہ صرف عالم اجسام میں نہیں عالم ارواح میں بھی سنی گئی. تو گویا کہ کوئی 4,500 سال کا فاصلہ سمٹ جاتا ہے. ادھر سے اللہ کے خلیل آواز لگاتے ہیں کہ لوگوں آؤ، اللہ نے تمہیں حج کے لیے بلایا ہے. اور ادھر سے بندہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. یہ ہے تلبیہ. یعنی اگر بندہ یہ تصور کرے، اس چیز کو اپنے اوپر طاری کرے کہ گویا میں حضرت ابراہیم کی آواز کا جواب دے رہا ہوں، تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. اصل میں جب کسی چیز کی حقیقت نظروں سے اوجھل ہو جائے اور صرف اس کی
رسم باقی رہ جائے، اس وقت بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے۔ یعنی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جہاز میں بیٹھ کے احرام باندھ کے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حقیقت جو ہے وہ نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ سامعین محترم، پھر آپ دیکھیں کہ ایک مقام آتا ہے جس کو میقات کہا جاتا ہے۔ میقات جو ہے یہ حرم کے چاروں طرف مخصوص مقامات ہیں جہاں سے کوئی بھی حج یا عمرہ کرنے والا بغیر احرام باندھے نہیں گزر سکتا، اس کو احرام کہتے ہیں۔ اور پاکستان کا احرام یلملم ہے، یلملم، ہاں پاکستان کا میقات یلملم ہے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جب وہاں پر جہاز پہنچتا ہے تو وہ بتاتے ہیں جہاز میں کہ بھئی میقات آ گیا ہے، تلبیہ پڑھو۔ وہاں بڑی شدت سے تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ گویا بندہ جو ہے وہ حرم کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے اپنی حاضری کا اعلان کرتا ہے کہ میرے مالک، تیرا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہونے کے لیے آ گیا ہے۔ سامعین محترم، پھر حج کے جو ارکان ہوتے ہیں یا حج کے جو افعال ہیں، جب حاجی وہاں پہنچتا ہے جو عمرہ کرنے والا، تو وہ سب سے پہلے جا کر وہاں طواف کرتا ہے۔ طواف جو ہوتا ہے، طواف اور اس کے پہلے یعنی ہر وہ طواف جس کے بعد سعی لازم ہو، اس کے پہلے 3 چکروں میں بندہ ذرا سینہ تان کے چلتا ہے۔ رمل جس کو کہتے ہیں، رمل کرنا، سینہ تان کے چلتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ طواف کیا ہے؟ طواف کے درمیان شریعت کا حکم یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے کسی بندے سے کوئی کلام نہیں کرنا۔ یعنی یہ جو لوگ کتابیں کھول کے گروپ بنا کے اونچی اونچی دعائیں پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں کرتے۔ میرا رب پنجابی بھی سمجھتا ہے، وہ اردو بھی سمجھتا ہے، وہ عربی بھی سمجھتا ہے۔ اگر کسی کو دعائیں یاد نہیں ہیں تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرو، تمہیں جو دعا مانگتی ہے اپنے رب سے مانگتے جاؤ۔ ممتاز مفتی کی وہ جو لبیک ہے نا کتاب، اس میں وہ کہتے ہیں کہ طواف میں مرد اور عورت اکٹھے طواف کرتے ہیں، وہاں الگ الگ نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے مرد اور عورت نہیں ہوتے، سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو یہ طواف کیا ہے؟ طواف ہے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، جیسے ایک بندہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے گیا، اس کا شیخ ہے، اس کا استاد ہے، اپنے محبوب سے ملنے کے لیے گیا۔ اب یہ ملاقات بھی تو آسان نہیں ہوتی، یہ ملاقات بھی تو آسان نہیں ہوتی نا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ قائم رہیں گے ہوش و حواس، کہ جب میری محبوب سے ملاقات ہوگی تو میرے ہوش و حواس بھی قائم رہیں گے کہ نہیں؟ یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ بندہ جو ہے نا وہ پھر محبوب کے اپنے محبوب کے مکان کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ تو طواف جو ہے وہ کیا ہے؟ سوال یہ نہیں ہوگی گفتگو کیسے، سوال یہ نہیں ہوگی گفتگو کیسے، سوال یہ ہے کہ قائم رہیں گے ہوش و حواس، کہ جب میں محبوب سے ملوں گا تو میرے حواس ٹھکانے ہوں گے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ محبوب کے
مکان کے ارد گرد گھومتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں طواف یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں اللہ کے گھر کے ارد گرد دیوانہ وار دوڑتا رہتا ہے، اس کو طواف کہا جاتا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں رمل کیا جاتا ہے اس کے پہلے 3 چکروں میں۔ رمل کس لیے کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی طور پر 2 وجوہات علماء نے بیان کی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے نا کہ جب مسلمان گئے نا وہ صلح حدیبیہ کے اگلے سال 7 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے، تو مشرکین نے کہا کہ مسلمانوں کو یثرب کی ہوا نے کمزور کر دیا ہے، مسلمانوں کو یثرب کی آب و ہوا نے کمزور کر دیا ہے، کمزور ہو گئے ہیں مسلمان، بیمار ہو گئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا طواف میں ذرا سینہ تان کے چلنا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ صدیاں گزر گئی لیکن میرے پاک نبی کی سکھائی ہوئی وہ ادا آج بھی باقی ہے۔ کسی نے حضرت ابن عمر سے کہا اب تو وہ حالات نہیں ہیں، اب ہم یہ رمل کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا حالات کی بات نہیں ہے، میرے پاک نبی کی ایک ادا ہے جسے ہم نے قیامت تک کے لیے آزمانا ہے، قیامت تک کے لیے جسے ہم نے نبھانا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ اور سامعین محترم، یہ جو رمل ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے جب وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، ظاہر ہے وہ اپنے بچوں سے دور ہوتا ہے، وطن سے دور ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سب کو وہ کیفیت نصیب فرمائے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ یہاں تو یہ کہتا ہے نا کہ میں ہمیشہ ہی جا کے وہاں رہوں اور میں نے طیبین میں، لیکن جب یہ وہاں چلا جاتا ہے نا تو 2-3% کو آپ نکال دیں، باقی دن گنتے رہتے ہیں کہ کب ہمارے دن پورے ہوں گے اور ہم پلٹ کے اپنے وطن میں جائیں گے۔ یہ جو ہوتا ہے نا برقرار رکھنا کسی چیز کو، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے شہاب نامہ میں، وہ کہتے ہیں جب میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہو رہا تھا تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میری ان گناہگار آنکھوں نے بڑے غلط مناظر دیکھے ہیں، میں ان آنکھوں سے گنبد خضرا کیسے دیکھوں گا، میں کیا کروں؟ کہتے ہیں میں نے ایک کیفیت میں گرم ریت اٹھا کے اپنی آنکھوں میں ڈال لی، وہ مجھے نظر آنا ہی بند ہو گیا، تو میں دھکے کھاتا کھاتا دربان تک پہنچ گیا، تو اس کے ساتھ بات چیت چلی، جیسے ہوتا ہے نا بندہ کوئی بات چیت کرتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کوئی ڈاکخانہ مل گیا ہے، تو کوئی بات یہاں پہنچ گئی۔ تو شہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ، اور آپ جانتے ہیں کہ شہاب بہت بڑا ایک بیوروکریٹ تھا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی کتاب شہاب نامہ پڑھیے، بہت اچھی کتاب ہے، عروج زوال اور سچ پر لکھی ہوئی، اس پہ جو بیتا اس نے لکھا ہے، تو اس لحاظ سے وہ پڑھنی چاہیے، اس میں اس کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ مدینہ منورہ میں ہی رہوں، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ شہاب صاحب لوگ یہاں آتے ہیں اور رہ بھی پڑتے ہیں لیکن تھوڑا سا وقت گزرتا ہے پھر وہ خود مدینے میں ہوتے ہیں، دل ان کا پاکستان میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم مدینے میں رہو اور تمہارا دل پاکستان میں رہے، اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ تم پاکستان میں رہو اور تمہارا دل مدینے میں رہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ مشکل کام ہوتا ہے، تو جب بندہ وہاں جاتا ہے تو ظاہر ہے بچوں سے دور ہے، وطن سے دور ہے، اور پھر عجیب و غریب قسم کی ایک تھکاوٹ ہوتی ہے، کھانا آپ کے مزاج کے مطابق نہیں کبھی آپ کو ملتا، بہت کچھ ہوتا ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ قال کے بھی امام ہیں اور حال کے بھی امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رمل کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم بلا سے میں اپنے وطن سے دور ہوں، بلا سے میں اپنے بچوں سے دور ہوں، لیکن مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، میں تیری محبت میں مست ہو کے چل رہا ہوں۔ اس کو رمل کہتے ہیں، یہ رمل کی حقیقت ہے۔ اور سامعین محترم، پھر اس کے بعد ہے یہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے۔ جب وہ پانی کی تلاش میں بھاگی نا، تو جب حضرت اسماعیل اوجل ہو جاتے تو وہ تیز تیز بھاگتی، جب نظروں کے سامنے ہوتے تو وہ آہستہ چلتی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے قیامت تک کے لیے حاجیوں پر لازم کر دیا کہ تم وہاں آہستہ چلو گے، یہاں ہاجرہ آہستہ چلی تھی، اور تم وہاں بھاگو گے، یہاں ہاجرہ بھاگی تھی۔ یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، سعی کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ جس طرح اللہ کی رضا کے لیے حضرت ہاجرہ بھاگی تھی، تو حاجی بھی اسی کیفیت میں بھاگتا ہے تاکہ اسے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھاگنا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا یار بھاگو اس کام کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فزیکلی بھاگو، یہ ایک استعارہ بھی ہوتا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان تو فزیکلی بھاگا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ سے یہ عہد کرتا ہے کہ مالک میں تیری رضا پانے کے لیے بھاگتا رہوں گا، میں تیری رضا پانے کے لیے بھاگتا رہوں گا پوری زندگی۔ یہ حقیقت ہے صفا اور مروہ کی صحیح۔ اس کے بعد حلق آ گیا یا کسر آ گیا، سر منڈایا جاتا ہے۔ یہ جو سر کا منڈانا ہے یہ بھی کوئی رسم نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی ایک چیز تھی جس کو باقی رکھا گیا اور بلند ترین معنی میں رکھا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ جب لوگ کسی کو اپنا غلام بناتے یا کوئی غلام کسی نئے آقا کی غلامی میں جاتا تو وہ اس کا سر مونڈ دیتا تھا۔ سر مونڈنا وفاداری کے عہد کی ایک تجدید تھی۔ دیکھیں نا، اس نے خرید لیا، اس کا غلام ہے، اس کی بات تو مانے گا۔ سر مونڈنا جو ہے یہ ایک عہد تھا وفا کا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرا وفادار رہوں گا۔ تو یہاں جو سر منڈایا جاتا ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ غلامی کے عہد کی تجدید کی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ عبدیت کے عہد کی تجدید کی جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حلق یا کسر۔ سامعین محترم، پھر اسی درمیان میں منا کا وقوف آتا ہے، عرفات کا وقوف آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں، دیکھیں نا اس میں کیا ہے کہ جناب تم نے منا میں چلے جانا ہے 8 کو، اور 9 کی صبح کو سورج نکلنے کے بعد وہاں سے چلنا ہے عرفات کی طرف، اور عرفات میں اتنی دیر ٹھہرنا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہو جائے تو تم نے اذان کے وقت وہاں سے نکل آنا ہے۔ بھئی ہم نے منا سے سورج نکلنے کے بعد نکلنا ہے، پہلے کیوں نہیں نکل پڑے؟ ہم مغرب کے بعد عرفات سے آ گئے، عشاء کے بعد کیوں نہیں آئے؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ شریعت کے بعض احکامات ایسے ہیں جن کی لاجک ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، لاجک سمجھ آ جاتی ہے۔ شریعت نے کہا زکوٰۃ دو، ہم سمجھ گئے کہ گردش دولت ہوگی۔
غربا پروری ہوگی، ہمیں سمجھ آ گئی۔ شریعت نے کہا کہ تم نے 8 کو اس وقت مینا کو چھوڑنا، ہمیں اس کی لاجک سمجھ نہیں آئی۔ عرفات کو چھوڑنا ہے، ہمیں اس کی لاجک سمجھ نہیں آئی۔ کہتے ہیں جن چیزوں میں لاجک سمجھ نہ آئے انہی کو ماننا اصلی ابدیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو عرفات اور مینا کا قیام اور کوچ ہے نا، دراصل یہ دیکھیں نا، جس چیز کو سمجھ لیا اس کو تو ماننا ہی ہے۔ اس کو تو جیسے بچے کو کھلونا مل گیا ہے وہ کھیلتا رہے گا، اس کو تو ماننا ہی ہے۔ دین کی اصل لاجک پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے لاجک کو بیان کیا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ عمل کرنا ہے حکم سمجھ کر، اور لاجک تمہارے شرع صدر کے لیے ہے، کہیں تمہیں مل جائے گی کہیں نہیں ملے گی۔ کوئی بندہ نہیں بتا سکے گا کہ مغرب کے 3 فرض کیوں ہیں، عشاء کے 4 کیوں ہیں، کوئی نہیں بتا سکے گا۔ تو یہ درس دیتے ہیں ہمیں کہ جو اسلام ہے نا وہ حکم ماننے کا نام نہیں ہے، حکم ماننے کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے میں اس کو سمجھوں گا پھر میں اس پہ عمل کروں گا، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسی طریقے سے پھر رمی کی جاتی ہے، کینکریاں مارنا۔ وہاں کوئی شیطان تو نہیں بیٹھا ہوتا وہاں، یعنی شریعت نے کیا کہا ہے کہ وہ چنے جتنی کینکری ہوتی ہے جو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی میں لے کے اسے پھینکنی ہوتی ہے، وہ ہاپر جو ہوتا ہے اس میں گر جائے، آپ کا نشانہ چیک نہیں کرنا ہوتا، وہاں گر گیا اندر تو 1.5 سال ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے، اس سے ایک بندے کی نفرت ہے، وہ اس کو دیکھ کے ادھر منہ کر کے تھوک دیتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اس سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ وہاں کوئی شیطان نہیں ہوتا کہ بندہ وہاں پتھر مارے، بندہ وہاں وہ پسٹل لے کے چلا جائے، بندہ وہاں گالیاں دے۔ وہ شیطان سے نفرت کرنے کا ایک علامتی نشان ہے کہ میں شیطان سے نفرت کرتا ہوں۔ جیسے میرے جد امجد نے اسے کینکر مارے تھے، میں بھی اسے کینکر مارتا ہوں۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ وہاں تو بندہ شیطان کو بڑے بڑے پتھر مارے اور خیموں میں آ کے سو جائے اور نماز بھی نہ پڑھے۔ یہ چیزیں حقیقت کو نہ پانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ سامعین محترم، حج کے سفر کے درمیان ہی مدینہ پاک کی حاضری ہوتی ہے، اور یہ ایک صاحب کو میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا جی مدینہ پاک میں جو حاضری ہے وہ کوئی حج کا فرض واجب تو نہیں ہے نا؟ او بھائی، سب کچھ حکم نہیں ہوتا، کچھ محبت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ اخلاقیات کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس بندے نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی، یہ نہیں کہا کہ میری قبر کی زیارت نہ کی، میری زیارت نہ کی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اور من زارا قبری من زارانی بعد مماتی فکأنما زارانی فی حیاتی، جس بندے نے میرے وصال کے بعد میری قبر منور کی زیارت کی، وہ یہ سمجھے اس نے زندگی میں میرا دیدار کیا ہے۔ سامعین محترم، یہ بیت اللہ شریف کی حاضری، یہ مدینہ شریف کی حاضری کیوں ضروری ہے؟ ہر جگہ پہ قانون کی بیساکھیاں نہیں لی جاتی، کچھ چیزیں ویسے بھی سمجھی جاتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں کہا والدین سے کہ تم اپنی اولاد سے محبت کرو، کیونکہ جو والد ہوگا وہ محبت اپنے آپ کرے گا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بھی بندہ یہ مانتا ہے
کہ مجھے دین ملا ہے تو سرکار مدینہ کے صدقے میں ملا ہے، مجھے حج ملا ہے تو سرکار مدینہ کے صدقے میں ملا ہے، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میری سرکار کے صدقے میں ملا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج تو کرے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے نہ جائے؟ یہ جو مدینہ منورہ کی حاضری ہے یہ رسول کریم علیہ السلام کو سیلوٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی نظر رحمت، اور جن کو اللہ نے محبت دی ہے، میرے بھائی محبت جو ہوتی ہے نا، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، یا تو محبت والے افراد سے ملتی ہے، افراد کی تلاش ہی ہمارے شیڈول میں نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ، معاف کرنا، وہ لگی بندی چیزیں ہیں، ان کے بہت سے نفسیاتی اسباب ہیں، یا کم از کم کبھی اہل محبت کی کتابیں ہی پڑھ لیا کرو، پتہ چلے گا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور سرکار مدینہ کی محبت کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے یہ سرکار کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ میرے آقا آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، بھٹکے ہوئوں کو راہ راست دکھائی، انسانیت کو انسانیت کے قرینے سکھائے، آپ کے غلام آپ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اور سامعین محترم، جب ایک بندہ اس طرح حج کرتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ حج کرتا ہے، تو پھر سرکار نے فرمایا جس نے حج کیا اور اس نے حج کے درمیان کوئی بے حرمتی نہیں کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا یہ کیا چیزیں، نہ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ بندہ پاک ہوتا ہے جو آج ہی دنیا میں آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا